بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیخ عنایت اللہ ثنابلی مدنی حفظہ اللہ کو سوالات کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی موجود نہیں ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں، ان کی نیابت میں آپ کے سامنے سوالات کے جوابات دینے کی جرأت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین صحیح انداز سے ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال جو پرچی میرے ہاتھ میں ہے، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ فلسطین کے لیے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا تذکرہ کر دوں، بلکہ سوال پر چند سوالات میں کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کے حق کی روگردانی کرتا ہے، یعنی توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو اپناتا ہے، یا رب کائنات کے دین کی بنیادوں کا انکار کرتا ہے، تو کیا اس کا یہ عمل قضیہ فلسطین سے زیادہ گمبھیر نہیں ہے؟ اب آج کے وقت میں ہمارے بعض جذباتی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، فلسطین میں ویسا ہو رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خواتین کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی آبروریزی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ بھائی، اس سے پہلے شرک و بدعات پر بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ فلسطین کے اس قضیے سے پہلے منکرات پر آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، دین کی پوری تعبیر تباہ کی جا رہی ہے، تو آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک چیز ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو مسجد اقصی فتح کرنی ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے اخلاقیات کو درست کرے، اپنے سلوک کو بہتر کرے۔ اخلاقیات کو درست کرنا اور سلوک کو بہتر کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ رب کائنات کے ساتھ توحید کے حق کو مکمل کرے، اتباع رسول کی نزاکتوں کو سمجھے، اس کی پیروی کرے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ مسلمان جب تک سچا مسلمان نہیں بن سکتا، جب تک وہ کسی مسجد کو یا کسی قبلہ اول کی بازیابی کے لیے کتنی بھی کوششیں کر لے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسرائیلی حکومت سے جو تنظیم مسلمانوں کی نبرد آزما ہے، جو ہر رمضان میں مسجد اقصی میں پٹاخے پھوڑ کر کے ساری دنیا میں چندہ وصول کرتی ہے، جس کو ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں، اس تنظیم کے سربراہوں کے عقیدے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے۔ مسجد اقصی مکمل منہدم کر دی جائے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ اسی حماس کے ذمہ داران اور لیڈران ابو لولو کی قبر پر جا کر کے، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، اس کی قبر پر جا کر کے منتیں مانگتے ہیں۔ یہ اس سے بڑا جرم نہیں ہے۔ ہمیں یقیناً تکلیف ہے کہ مسجد اقصی میں جو کیفیت چل رہی ہے، یہ کیفیت ہمارے لیے باعث تشویش ہے اور ہم کو اس پر سخت تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کا مداوا یا اس کا حل یہی ہے کہ ہم پہلے رب کائنات کو راضی کریں، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے توحید و سنت اور صحابہ کرام کی عظمت کے سبق کو نئے سرے سے پڑھ کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنی ہوگی۔ اور ایسے لولے لنگڑے جن کو ایمان کی تعریف بھی نہیں پتا ہے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کی پیداوار ہیں، جو رافضہ اور شیعوں کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں، ان لوگوں کو اپنا مسیحا بنانے سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ لوگ حقیقت میں سیاست کے لیے قبلہ اول کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی جانب رجوع کیے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود رب کائنات بہت ساری گمراہیوں کو اور بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اور رب کائنات نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں اس دنیا میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ لہذا مسجد اقصی کا جو قضیہ ہے یقیناً تکلیف دہ ہے۔ ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو حل فرمائے، مظلوموں کو سانس لینے کا موقع ملے، لیکن یہ سوال کرنے والا بھی امانت داری کے ساتھ یہ جواب نہیں دے سکتا کہ رات میں پچھلے پہر بیدار ہو کر کے اس نے یا اس کے گھر والوں نے یا اس کے دوست و احباب نے کسی دن رب کائنات کے سامنے تھوڑے سے آنسو بہا کر کے مسجد اقصی کے لیے دعا کی ہو۔ ہم جو سب سے مضبوط ہتھیار ہے رب کائنات کی نصرت کا، دعاؤں کا، توحید و سنت کا، اس کو نہیں اپناتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کو مسجد اقصی کی بازیابی چاہیے۔ کسی عالم دین نے بہت صحیح بات کہی ہے، کہا ہے کہ یہ مسجد اقصی کے نام پر واویلا کھڑا کرنے والے، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ صلاۃ فجر میں اپنے محلے کی مسجد میں جا کر کے مسجد کو آباد کریں، اور شور کرتے ہیں کہ ملک فلسطین میں جا کر کے مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے۔ آپ اپنی مسجد کے حفاظت کے انتظامات کر لیں، اس کو آباد کر دیں۔ ایک صف مکمل نہیں ہونے پاتی ہے ہمارے محلے کی مسجدوں کی صلاۃ فجر میں، اور دوسری نمازوں میں ہم روٹین کے تحت معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ جمعہ یا صلاۃ عیدین ادا کر لیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان بن گئے، معاف فرمائیں گے۔ اس کیفیت میں رب کائنات بھی ہماری مدد نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العالمین بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنی کیفیت کو تبدیل نہ کر لے۔ اس وجہ سے ہم اپنی اصلاح پر توجہ دیں، اس کے بعد یہ چیزیں بذات خود آسان ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے دنیا کے تمام خطوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔